کوئی چیز کسی بھی میدان کی تو مقبول ہے، تو چاہتا ہے کہ میں مقبول کروں، میں سنت کے مطابق کروں، وہاں مجھے تعلیم ملے گی۔ تو حکمران چاہتا ہے کہ میں حکومت کروں، سنت کے مطابق کروں، تو میری جو زمیندار ہے تو چاہتا ہے کہ میں زمیندار سنت کے مطابق کروں، تو تاجر ہے تو چاہتا ہے کہ میں تجارت سنت کے مطابق کروں، ہر چیز کی چاہیے۔ پھر یہی مسئلے کیا پتھر کھایا۔ شاہ ابی طالب نے 3 سال تک پوری قوم کا بائیکاٹ برداشت کیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، اور کے میدان میں میدان مبارک میں ہو گئے۔ طائف میں اتنا مارا جس طرح سے بات کی گئی کہ وہ زخمی حالت میں جو کافر کے باغ میں داخل ہوئے وہ کافر مشرک وہ بھی کہہ کر اس کا بھی دل نرم ہو گیا۔ اتنا اور حوصلہ بلند اتنا کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود، زخموں سے نہار ہونے کے باوجود، خون ٹپک رہا ہے، فرشتوں نے آ کر عرض کیا کہ آپ اجازت دیں ہم یہ جو پہاڑ کو ہلا رہے ہیں قیمہ بنا دیتے ہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کرے جیسے کوئی ماننے والا ہو، میری اولاد ماننے والی ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فکر تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے، جو اللہ نے ان پر ذمہ داری رکھی۔ پھر جب زندگی کا آخری حج فرمایا 10 ہجری میں، تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا اجتماع تھا، اس وقت کا سب سے بڑا اجتماع تھا حج کا۔ صحابہ کرام کو خوب تفصیل سے بتایا، کوئی عربی پر اجمی، کوئی اجمی کو عربی پر عربی کو تفصیل کو پھیر نہیں، کسی گھوڑے کو کالے پر روک نہیں، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی بیویوں کا خیال کرنا، یہ یوں کرنا، یہ یوں پورا تفصیل سے دھرم تک کی جو ہے وہ جھوٹے جھوٹی پر سوال اور ایک بات پر تمہیں پتا ہے کہ ہم اپنا حج کو نہیں ملے گا، وہ جانتے کہ میرا نام کیا ہے، اس لیے اپنی امت کو بتا ایک چیز بتا رہے ہیں، دیکھو یوسف نہیں کرنا، دیکھو یوسف نہیں کرنا، نسل پرستی نہیں کرنا، ذات پات پہ جھگڑا نہیں لانا، ٹھیک ہے نا، ایک چیز بتائی، بتانے کے بعد جب ساری چیزیں بتائی پھر پوچھا اللہ کو بتاؤ تو ذرا میں نے تم تک دین پہنچایا؟ صحابہ کرام نے یک جوان ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ نے صرف دین نہیں پہنچایا، دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ حقیقت کیا ہے کہ اپنے جسم کو شہید کرا دیا لیکن دین پہنچایا۔ صرف 10 سال مدینہ منورہ کے 10 سال میں 27 مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کے لیے گئے، ہر 5 مہینے 5 مہینے کے بعد کرا جہاد۔ بیوی ویسے کس کو پیارے نہیں ہوتے، پہلو میں بیوی ہے اسے چھوڑ کر مسئلے پر روئے، لیکن بیوی انتظار کرتے کرتے تھک آ کر پریشان ہو کر اٹھی، اسے خدشہ ہوا کہ کہیں یہ وفات تو نہیں پاتے، اتنا لمبا سجدہ ہے۔ ہم جیسے 2 منٹ کا سجدہ کریں تو اللہ سمجھ جائے کہ شاید بن گیا ہے، پرانے دور میں ایمان کے سجدے بہت لمبے ہوتے تھے۔ وہ پریشان ہو گئی، اٹھی، آپ کے قدم مبارک کو اپنی انگلی سے پکڑا تو آپ نے پیر کو ہلایا، ان کی سوچے کو کرنا آپ کی اور میری اماں کو صحیح ہوئی کہ آپ آیا ہوئے، یہ کتنا لمبا سجدہ ہوگا، یہ نہیں کہ جن کو گھوڑے پر لڑے یہ مارا وہ مارا رات کو زمین نہیں، جن کو گھوڑے پر تو رات کو سجدے، یہ کیا کی فکر ہے؟ کیا وہ تھکتے نہیں ہوگی؟ کیا انہیں بھوک نہیں لگتی ہوگی؟ کیا انہیں پیاس نہیں لگتی ہوگی؟ کیا ان کے زخموں میں درد نہیں ہوتا ہوگا؟ سب کچھ تھا، لیکن سب کچھ قربان کر کے اپنی امت کی بھلائی کے لیے، اپنی امت کی کامیابی کے لیے، دین اسلام کو نگران پہنچانے کے لیے محنت کرتے رہے۔ اور قرآن میں صحابہ سے گواہی دی، جب صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، 3 بار یوں کہا تھا اللہ بشر اللہ بشر اللہ بشر، اے میرے اللہ گواہ رہنا، اے میرے اللہ گواہ رہنا، اے میرے اللہ گواہ رہنا۔ جو ذمہ داری میں دی تھی وہ میں نے پوری کر دی۔
اب نبی کی ذمہ داری پوری ہو گئی نہیں کر بولنے نہیں ہو گئی اب نبی کا رشتہ امت ہے نا تو امت کی ذمہ داری امت کی ذمہ داری کیا الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوه والذين معه چار چیزیں ہیں عمر کی ذمہ داری کیا ہے پہلا کام ہے اس پر ایمان کس پر الذين آمنوا به کس پر نبی پر الذين آمنوا به وعزروه اور دل سے اس کی تعظیم کرو وَنَصَرُوهُ اور اس کی مدد کرو تین چیزوں کا تعلق ذات محمد سے قرآن کا تعلق ہے ٹھیک ہے قصہ کہانی نہیں بتا رہا الفاظ قرآن بتا رہا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ ایمان لے آئے اس کی عزت اور توقیر و تعظیم کی اس کی مدد کی اور تابعداری کی اس کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا کیا نازل کیا گیا قرآن پر کی تابعداری بعد میں پہلے ایمان کی بات پہلا کام ہوگا نبی سے محبت ایمان یہ قرآن کی ترتیب ہے میری نہیں ہے ایمان کے بعد پہلا کام نبی سے محبت نبی کی عزت نبی کی توقیر نبی کی عزت عزت ہوگی نبی کی توقیر و عظمت ہوگی تو ظاہر ہے کہ جس کی عزت و عظمت ہے اس پر کبھی مشکل آئے گی تو محبت کرنے والا عزت کرنے والا اس کی مدد بھی ہے وہ نصر مدد پھر اس کو قرآن کا عمل کیا پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں اس چیز کو اور وضاحت کے ساتھ اسلام نے نبی کی ذات کی حیثیت کیا ہے ہمارے یہاں ایک ٹولہ ہے منکرین حدیث کا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈاکیے تھے معاذ جیسے ڈاکیا آتا ہے ڈاک دے کر چلا گیا ہم کہتے ہیں آ کر کے اندور تمہیں کیا ہوتا ہیرے کو جو نہیں جانتا ہے تم تو گٹر کے ہیرے ہو تمہیں کیا پتا کہ ہیرا کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارع تھے شارع شریعت بنانے والے وہ کسی کام کو دیکھ کر پسندیدگی کا اظہار کرتے تو ہمیشہ کے لیے سنت بن جائے وہ کسی کام کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کرے تو ہمیشہ کے لیے ناجائز بن جائے ہمارے یہاں پیغمبر شارع ہے شریعت بنانے والے ہیں آپ ساری شریعت پیغمبر کے اعمال کا نام ہے نہیں شریعت کی پہلی چیز ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ کسی نے دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولتے نہیں کرتا روٹی نہیں کھائی کسی نے کر ٹھیک ہے جی کلمہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلمہ نبی کا عمل ہے نا ایمان کی بنیاد پانچ بنیاد اسلام آیا پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے شہادت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا یہ پانچ کے پانچ ارکان نبی کے اعمال کا نچوڑ ہے نبی کے اعمال کا خلاصہ ہے قرآن کس کی کتاب ہے بولتے نہیں اللہ کی کتاب پکا کیا اللہ نے آپ کو خود کہا ہے کہ میری کتاب یا آپ نے اللہ کو دیکھا کہ اللہ نے کہا کہ بھائی یہ میری کتاب ہے یہ پکڑو یہ دے کر میں جا رہا ہوں خود سمجھ نہیں یہ کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے بھی آگے چلو، قرآن تو بات کا اللہ کتنے ہیں؟ ایک پکا، دو تو نہیں، آپ نے دیکھا نہیں؟ عجیب بات ہے، آپ نے دیکھا نہیں بولتے ہوئے؟ کیوں بولتے ہوئے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، تو ہم نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کی صفات سے پاک ہے، ہم نے مان لیا پاک ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ اس کی صفات ہے، نہ وہ ایک ہے اکیلا ہے، نہ اسے کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کا کوئی ہمسر و ہمبندہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا۔ ان میں سے ہم نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے؟ جنت دیکھی ہے؟ جہنم دیکھا ہے؟ لیکن جنت کا سوال تو کرتے ہو نہیں کرتے؟ اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ مجھے، بھلے ہم کام جنت والے نہیں کریں لیکن پاکستانی سب سے پہلے سوال جنت کا ضرور کرتے ہیں۔ بھلے کام سارے جنت، دودھ میں ملاوٹ، پتی میں ملاوٹ، دواؤں میں ملاوٹ، آٹے میں ملاوٹ، مرچی میں ملاوٹ، اب تو انسانوں میں ملاوٹ، لیکن دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ ڈائریکٹ بس جنت ہی دے دے۔ تمام جنت کا یہاں کرنے کے لیے تیار، کام جہنمیوں والے کر رہے ہیں، سوال جنت کا۔ اللہ ہمیں جنت والا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جہنم کو دیکھا نہیں لیکن دعا کرتے ہو کہ اللہ نے جہنم سے کہاں، ٹھیک ہے، جہنم سے اللہ بچا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ دعائیں کرتے ہیں نا کہ جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچا۔ دیکھا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے، جہنم ہے، برزخ ہے، حشر ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ایمانیات اور اعتقادات میں شامل ہیں، صرف ذات محمد پر اعتماد کی وجہ سے۔ اور اس چیز کو ہم نہیں سمجھے، دشمن نے سمجھا، دشمن نے سمجھا ہے، تبھی وہ وقتاً فوقتاً ذات محمد کا حملہ آور ہوتا ہے، تبھی وہ ان کی ذات کو تعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، تبھی وہ ان کی ذات کا تنصر اور تذہیب کرتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ پورے دین کی بنیاد، پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کا نچوڑ ذات محمد ہے۔ ذات محمد کو مجروح کرو، دین مجروح ہوگا، ذات محمد کی تذہیب کرو، دین کی تذہیب ہوگی، ذات محمد پر تعن و تشنیع کرو، دین پر تعن و تشنیع ہوگی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اس نے تو گستاخی رسول کر دی، جس نے نبی کی گستاخی کی اس نے صرف نبی کی گستاخی نہیں کی، پورے دین کی توہین کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم واضح، بغیر علم و حجت کے، بغیر تعلیم کے، فرمایا نبی تم پر زیادہ حق رکھتے ہیں، اولیٰ بالمؤمنین، نبی زیادہ حقدار ہے ایمان والوں کے لیے، اسی سے زیادہ حقدار ہے، من انفسہم، ان کی جانوں سے زیادہ۔ مومنوں پر کس کا حق ہے؟ نبی پاک۔ کیا مطلب؟ کہہ دینے سے نہیں ہوگا، اور صرف کہہ دینے سے کہ مجھے نبی سے پیار ہے تو بلال کو انگاروں پر لٹا کر اوپر چڑھانے رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر صرف کہہ دینے سے نبی سے پیار ہو جاتا تو دل کی بن جاتے، جسم کے ٹکڑے نہ کیے جاتے۔
اگر صرف کہہ دینے سے کسی سے پیار ثابت ہو جاتا تو کعبے کے صحن نے ابو بکر صدیق کی ماں کر دی. اگر صرف کہہ دینے سے محبت رسول ثابت ہو جاتی تو آپ کے ذریعہ حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے نہ کیے جاتے. صرف کہنے سے پتہ نہیں چلتا، ہم کہنے والے عاشق ہیں. ہم کیا ہیں؟ کہنے والے عاشق. نبی سے پیار. موجودہ دور میں جبکہ لاکھوں مدارس دنیا میں، لاکھوں جماعتیں دنیا میں چل رہی ہیں، ہزاروں خانقاہیں موجود ہیں، لاکھوں علماء کرام موجود ہیں، پھر بھی قوم دین کی طرف کیوں نہیں آ رہی؟ پھر بھی مسلمانوں میں داڑھی ہوئے کیوں ہیں؟ پھر بھی مسلمانوں میں شرابی کیوں ہیں؟ پھر بھی مسلمانوں میں زانی کیوں ہیں؟ پھر بھی مسلمانوں میں رشوت خور کیوں ہیں؟ پھر بھی مسلمانوں کے معاشرے میں سود کیوں چل رہا ہے؟ پھر مسلمانوں میں چوری کیوں ہے؟ پھر مسلمانوں میں گالی کیوں ہے؟ جبکہ تبلیغ کی محنت یہ ہے کہ انسانیت دین پر آ جائے. ہر مومن کی محنت یہ ہے انسان دین پر آ جائے، ہدایت پا جائے. خانقاہوں کی محنت یہ ہے انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. ہر ایک کی محنت چل رہی ہے، اس کے باوجود کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نہیں ہے. جس کے دل میں نبی کی محبت ہو اور اسے نماز کے وقت سستی آئے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہو اور اسے رمضان میں دن لگنے لگے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہو اور مالدار ہو کر ایمان میں سے زکات نہ نکالے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہو اور پھر وہ رات کو اٹھ کر تہجد کے مزے نہ لے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہو پھر اسے قرآن پڑھنے کا سر جکڑانے لگے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہو پھر وہ حجام کی دکان پر جا کر پیسے دے کر نبی کی سنت داڑھی کو منڈوا کر گندی نالی میں پھینکوائے. نہیں ہو سکتا. تبھی شاعر نے کہا دو رنگی چھوڑ کر یکرنگ ہوگا، سراسر موم ہو یا سنگ ہوگا. یہ ہم پاکستانیوں کے لیے اعلان کسی نے کہا. دو رنگی چھوڑ کر، دو رنگی کیا ہے؟ داڑھی بنائی ہوئی ہے جبکہ نیاز کے رسول ہیں. دو رنگی کیا ہے؟ بے نمازی ہے لیکن آپ کے رسول ہیں. دو رنگی کیا ہے؟ رشوت لے رہے ہیں لیکن محبت نبی سے کرتے ہیں. دو رنگی کیا ہے؟ کہ سود کھا رہے ہیں لیکن محبت نبی سے کرتے ہیں. دو رنگی کیا ہے؟ رمضان کے روزے چھوڑے ہوئے ہیں لیکن محبت نبی سے کرتے ہیں. دو رنگی کیا ہے؟ کہ نماز میں موت آتی ہے لیکن پیار نبی سے کرتے ہیں. اور یہ کرنی پتہ کیا ہے؟ نماز کی ایک ایک تسبیح میں مزہ آئے، نماز میں اور زیادہ کھڑے ہونے کو دل چاہے، سجدے میں اور زیادہ سرور آئے، روزے میں ایک راحت آئے، مال خرچ کرنے میں طبیعت خوش ہو. یہ یک رنگی ہے کہ اسے نبی سے پیار بھی ہے، نبی کے کام بھی کرتا ہے. اور میں وہی کرو یا نہ کرو، نبی کو آپ کے میرے پیار کی ضرورت ہے. ہم نبی سے پیار کریں گے تو وہ محبوب بنے گے ورنہ نہیں بنے گے. جو خدا کا محبوب ہو اسے کسی اور کے محبوب بننے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہمیں ہے کہ خدا کے محبوب کو اپنا محبوب بنا کر خدا کے محبوب بن جائیں. دوست کا دوست ہوتا ہے، پتا چلے کہ فلانا ایم ایل اے ہے، میرا کام پھنسا ہوا ہے، ڈائریکٹ ایم ایل اے سے کوئی تعلق میرا نہیں ہے، اتنی جان پہچان نہیں ہے، سلام دعا نہیں ہے. کیا کروں گا؟ اس کے دوست کا یاد یہ فلانے کا یاد کام یہ کرو، اس کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے،
کھاؤ گے پیو گے چائے پر ادھر ادھر، دو چار دفعہ اسے مہینے کے پاس بھی چلے گئے، اسے نے بھی دیکھ دیا تو اس تک پہنچ گئے۔ ایک بات کو یاد رکھو، نبی کے راستے سے ہٹ کر کوئی اللہ سے تعلق بنانا بھی چاہے تو اللہ کو قبول نہیں۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتے رہو، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہو گے مسلمان مومن نہیں بنو گے۔ یہ اپنی نسلوں کو بھی بتا دو، اپنے دلوں میں بھی بٹھا لو۔ امت میں دین کو لانا ہے تو ایک ایک امتی کے دل میں محبت رسول کا چراغ جلانا پڑے گا۔ پھر اذان کے بعد دکان کی رش میں نماز کو دکاندار نہیں چھوڑے گا اگر دل میں محبت رسول ہو۔ پھر نماز میں کھڑا ہوا دکان کا ٹوٹل نہیں کر رہا ہوگا، مولوی صاحب نماز میں کھڑے ہوئے اپنے چندے کا حساب نہیں کر رہے ہوں گے اگر محبت رسول ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، ہماری کمزوریاں ہمارے کمزوریوں کا ہی نتیجہ ہے۔ آئے دن ہمارے ملک میں گستاخان رسول کو اعلیٰ طریقے سے نوازا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں 2-4 دن کی بات ہے، ہمارے پاکستان کی سپریم کورٹ کے شریف الطبع شرافت اور دیانت کے پیکر قلعہ قاضی فارس عیسیٰ صاحب، انہوں نے ایک قادیانی کو کیا تھا، قادیانی قرآن پاک کے غلط ترجمے چھاپ کر محمد رسول اللہ کی جگہ غلام قادیانی کو لکھ کر بانٹ رہا تھا۔ مسلمانوں نے پکڑا، گرفتار ہوا، جیل گیا۔ ہمارے قاضی صاحب نے 5000 روپے جرمانہ لے کر چھوڑ دیا۔ قاضی صاحب گستاخی معاف، اگر آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ کسی نے غلط فعل کیا ہوتا، آپ کی بیٹی کے ساتھ کسی نے غلط فعل کیا ہوتا، یا کوئی آپ کی شخصیت کے متعلق غلط فعل کرتا، کیا آپ اسے بھی 5000 روپے دے کر چھوڑ دیتے؟ نہیں، آپ جب آتے ہو کام کرنے پر تو حکمرانوں کو مسلموں کو حکمران بنا دیتے ہو، جب انصاف کرنے کے لیے آتے ہو تو راتوں کو بھی عدالتیں لگا دیتے ہو۔ قاضی صاحب، آپ کے نظام عدل پر ایک بڑا کالا دھبا لگا ہوا ہے کہ 1989 میں اخباروں میں محمد رسول اللہ کے نام کو پیشاب کی جگہ پر لکھ کر چھاپا گیا۔ وہ مقدمہ تمہاری عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہے۔ یہ آپ ایک ہے، رب محمد کی قسم ایک نہیں، 13 کا مثال حساب آ گئے۔ جب تک محمد رسول اللہ کی عزت و ناموس کو تحفظ نہیں ملے گا، انصاف نہیں ملے گا، پاکستان کی عدلیہ پر لوگ ڈھونڈتے رہیں گے۔ اگر توہین عدالت ہے تو عادل ہے میرے بھائی۔ جو عدالت محمد رسول اللہ کے ناموس کو، محمد رسول اللہ کے نام شدہ قرآن کو تبدیل کر دے، فروخت کرنے والوں کو 5000 پر چھوڑ دے، میں اس عدالت سے کیا سمجھوں؟ اور ویسے بھی آپ کی عدل ہم جانتے ہیں، آپ کی عیاشیاں، دنیا کے 6 نمبر کا ملک ہے پاکستان، جس میں جنوں کو عیاشیاں ملتی ہیں، گیس مفت، بجلی مفت، گاڑی مفت، گارڈ مفت، اور ریٹائر ہوگا تب بھی یہ سارا ٹپر تمہارا روز نکالتی ہے۔ انصاف کتنا کیا ہے تم نے؟ جو عدالت محمد رسول اللہ کی ذات کو انصاف نہیں دے سکتی،
اس عدالت سے آپ کو توقع ہو تو آپ کی مرضی، لیکن مجھے ایک ذرے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ بھائی تو ان کے پاس بھی کیا ہوگا نا چیف جسٹس صاحب، آپ سال 1.5 سال کے لیے سینکڑوں چیف جسٹس اور بھی چلے جائیں گے لیکن نام محمد رہے گا۔ سینکڑوں وزیر اعظم اور صدر چلے جائیں گے، سینکڑوں آرمی چیف چلے جائیں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا قوم رہے گا۔ میں تمہاری نااعتباری سے کچھ کمی ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا وہ تم اپنی تباہی لاؤ۔ میرا نبی تمہاری عدالتوں کا محتاج نہیں، تمہاری عدالتیں محتاج ہیں کہ ان کی عزت کو تحفظ دو۔ قادیانی کو 5,000 روپے جرمانہ دے کر چھوڑ دیا کہ جاؤ، یعنی دوبارہ جا کر جھوٹا قرآن چھاپو۔ یہ ہماری عدالت کا حال ہے۔ ابھی تو حکومت آئے گی، نمونے آتے ہیں ہمارے پاس۔ کبھی آسیہ مسیح کو چھوڑنے کے لیے آ جاتا ہے عمران خان کی شکل میں، کبھی ختم نبوت کی شکیں ختم کر کے اور قادیانیوں کو اپنا بھائی کہنے کے لیے آ جاتا ہے نواز شریف کی شکل میں، کبھی کوئی نمونہ کبھی کوئی نمونہ۔ ہم ان نمونوں کے چکر میں پھر چکر ہو گئے۔ حکمرانوں کو بھی، آرمی چیف کو بھی اور چیف جسٹس کو بھی ایک بات واضح طور پر سمجھانا چاہتا ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کی ترقی تب تک نہیں ہوگی جب تک اس ملک پر نبی کے گستاخ زندہ ہیں۔ وہ زندہ ہیں، جی رہے ہیں۔ میں اپنے پیشاب کی جگہ پر چیف جسٹس فائز عیسیٰ کر بابا اپنی تصویر نکال کر اخبار میں چھاپو، مجھے قاضی صاحب چھوڑیں گے؟ میں اپنے جوتے پر لکھوں آرمی چیف صاحب کا نام، مجھے وہ چھوڑے گی؟ میں اپنے جوتے پر وزیر اعظم کا نام لکھوں، اس کی پارٹی چھوڑے گی؟ میں اپنے جوتے پر عمران خان کا نام لکھوں، وہ برداشت کریں گے؟ میں اپنے جوتے پر کسی مدنی رہنما کا نام لکھوں، وہ برداشت کریں گے؟ وہ عدالتوں میں جائیں گے، دعوے دیں گے، مظاہرے کریں گے، مجھے مارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کیسا ملک ہے جو بنانے والوں نے پوری احترام کرے لیکن اس کے نام کو جوتے پر لکھا گیا، پیشاب کی جگہ پر لکھا گیا؟ کون بزی ہے؟ یہ مجھے نہیں رہے ہیں۔ بڑے کپڑے کے کائنات ہے جس کے لیے دنیا کو بنایا گیا ہے، اللہ کا واقعہ کی افراد جس کے لیے کہا گیا ہے، رحمت للعالمین جو ہے، شفیع المرسلین جو ہے، لیکن نہیں، ہم اپنی دنیا میں مگر ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے عذاب کی چکی چلی ہوئی ہے، چکی میں بچتا وہ ہے جو چکی کے سینٹر میں لگے ہوئے تلے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس دنیا کی چکی کا قلعہ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر خدا کی پکڑ سے بچنا ہے تو محمد رسول اللہ کا دامن تھام لو، ان کے چنوں میں گر جاؤ، ان کی اطاعت میں لگ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ اگر محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ کر ماں کے پیٹ سے سجدے میں پیدا ہو اور 90-100 سال تک سجدے میں رہ کر جھوٹ اور تسبیح کرتا رہے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ خدا کو وہ عبادت قبول نہیں جو محمد کے دین سے ہٹ کر، جو محمد کے راستے سے ہٹ کر ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دلوں میں نبی کی محبت کو لے جائیں، نبی کی عظمت کو پیدا کرو، اپنے سیاست دانوں سے وفا نہ کرو، ان کا تو ہر روز موقع بدلتا ہے، یعنی ہر روز موقع بدلتا ہے، فلانا جو فلانا ولی فلانا لاوی فلانا یہ فلانا وہ، پھر کے تو سامنے جو ہمیں اسلام نہیں سارے بیٹھے ہوئے ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے آؤ اس کی طرف جو تمہیں جنت میں لے جانے کی فکر کر گیا، آؤ اس کی طرف جو تمہارے لیے سجدے کر کے کرتے گیا، آؤ اس کی طرف جس نے طائف کے میدان میں تمہارے لیے قدر کھائی، آؤ اس کی طرف جو میدان حشر میں تمہارے لیے کھڑا ہوگا، آؤ اس کی طرف جو میدان عدل پر تمہارے لیے کھڑا ہوگا، آؤ اس کی طرف جو پل صراط پر تمہارے لیے کھڑا ہوگا، آؤ اس کی طرف جو جہنم میں اندر داخل ہو کر تمہیں نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ اللہ مجھے
Right.